اگر دل کو حقیقت سے منانا مشکل ہے تو پھر اس رب کو منا لو جو تمہارے دل کی حقیقت کو بہت اچھے سے جانتا ہے۔ جب زندگی بکھرنے لگے، جب آنسو ٹپکنے لگیں، جب حوصلے ٹوٹنے لگیں، جب خاموشیاں بیان سے باہر ہونے لگیں اور جب دل دکھ سے بھرنے لگیں، تب ذرا رک کر دیکھیں۔ ہاں مگر کوئی نہیں، لیکن رب تو ہے نا میرے ساتھ، اور رب میرے پاس، اور مجھے اللہ ہی کافی ہے۔ جب آپ کچھ بھی نہ بدل سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اس ذات کے علاوہ کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں مگر بہت ہی مختلف صورتوں میں، مختلف شکلوں میں، تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جن ذریعوں سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں، تم شکوہ کرتے ہو کہ تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ 70 لفظ بھی آج دیکھا جائے تو یہ کم ہے۔ وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ 70 مائیں کیا، یہ دنیا کی جتنی مائیں ہیں ان سے بھی زیادہ تم سے پیار کرتا ہے۔ تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت میں راضی ہو جاؤ، تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری چاہت سے نواز دے۔ جب اللہ چاہے گا تو پھر سب بدل جائیں گے۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر دیا ہے، اس تک پہنچنے میں تم کو دنیا کا کوئی بھی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں ہے جو مانگا جائے وہ اسی وقت مل جائے، کیونکہ جو مانگا جاتا ہے اگر وہ اسی وقت مل جائے تو لوگ تو رب کو یاد کرنا بھی بھول جائیں گے، اچھے لوگوں کو نکال کر۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے جو آج کل تمہارے نصیب میں نہیں وہ دوبارہ تمہارے نصیب میں نہیں آئے گا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہیں، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازش ہے، تمہارے وقت کے سوچے ہوئے کے مطابق ہی نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری خوشی کے مطابق ہی ہوگا۔ اگر سب کچھ فوراً ملنے لگے اور روبرو ویسا ہی ملے جیسا تم چاہتے ہو تو تم کو کیسے پتہ چلے گا؟ جو چیز اللہ کو منا کر ملے وہ چیز کا مزہ بن مانگے مل جائے جیسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے راتوں کے اندھیرے میں سرگوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار کتنا کرتے ہو۔ تمہارا یہ سکون بات خود کو سمجھا لینے میں ہے کہ جو بھی ہوا اللہ کی رضا سے ہوا، اور جو بھی ہوگا اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ تو اگر دل کو حقیقت سے منانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر اس کو منا لو جو حقیقت اگل سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک تدبیر ہے دعا، صبر اور انتظار، اور اس پر پورا یقین ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر دور کیا جاتا ہے، اور وہ مقصد پھر تم کو کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تم اتنا یقین رکھنا کہ وہ مقصد خدا ہوتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس یقین رکھو وہ معجزوں کا بادشاہ ہے جس کے پاس تمہارا نصیب ہے، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں ہے۔ وہ کہانی کا روح جہاں سے چاہے جب چاہے موڑ سکتا ہے، وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے۔ بس تم اس کی مان لو، وہ تمہاری مان جائے گا۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو عبادت ہے۔ اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی میں بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ تو ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اللہ کو یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اسی سے ہی مانگا ہے۔ بس پھر اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پہ ختم کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس یقین رکھنا ہے، ممکن سے لے کر ناممکن تک، حاصل سے لے کر لا حاصل تک روشنی اور معجزے تم میں چھپے ہوتے ہیں۔
اور انہیں تم نے خود ہی ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ اپنی ہمت کو کبھی ٹوٹنے نہ دیں، بس اللہ سے مانگتے رہیں، اللہ سے جڑے رہیں، دعائیں کرتے رہا کرو۔ وہ جانتا ہے تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو۔ وقت تو بہت مشکل ہے، لیکن تم کو صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھو، اور اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اور پھر ایسا انقلاب آئے گا جس کو تم بھول کر بھلا چکے ہو۔ جب وہ دیتا ہے تو قبولیت نہیں دیکھتا، بس نواز دیتا ہے، کیونکہ وہ غنی ہے، نہ اس کی رحمت میں کوئی کمی آتی ہے اور نہ ہی اس کے خزانوں میں، اور جھولیاں بھر دیتا ہے، اور تمہارا درد بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہ اس دنیا نے تم کو دیا ہے۔ دوستو، رحمان کا در کھٹکھٹانے کے لیے سوچا نہیں جاتا۔ اگر دروازہ کھلا نہیں، موڑ دیا گیا تو کیا ہوگا؟ تم اس کی آزمائشوں پر پورا اترو، وہ اپنے وعدے پورے کر دے گا، اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ ان سے وعدہ کرتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ملے گا۔ تو پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کن کی منزل تک لے جانے کے لیے اللہ نے چن رکھی ہو، تم یہ کبھی نہیں جان سکتے۔ وہ پھر صلہ بھیجتا ہے اسی شکل میں جسے تم نے کھو دیا تھا۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ کتنا یقین رکھتے ہو تم اللہ پہ، تو اللہ بھی تمہیں عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تمہارے یقین کا امتحان تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو، پھر ہی اللہ تمہارا صلہ بھیجتا ہے۔ وہ ہر چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے، جسے کھونے سے تم ڈرتے ہو اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں آگے کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، کیونکہ تدبیریں تو اللہ نے لکھی ہوتی ہیں۔ ہمیں تو بس گمان رکھنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے وہ آگے بھی مدد کرتا ہے، اور یقیناً ہمیں یہی سوچنا چاہیے کہ وہ مدد کرتا تھا، مدد کرتا رہے گا، اور مدد ہی آتی رہے گی۔ اور پھر اللہ ایسے معجزے کرتا ہے جو کبھی نہ زمین والوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور نہ ہی آسمان والوں نے۔ اللہ کے منصوبے تمہیں لاجواب کر دیں گے، اللہ کے معجزے تم کو حیران کر دیں گے۔ جب تم مسکرا کر کہو گے کہ اللہ نے میرا دل ایسے مطمئن کر دیا جیسے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اللہ کو بے ترتیب دعائیں بہت پسند آتی ہیں، کیونکہ تب زبان نہیں دل بولتا ہے۔ دل والی بولیاں عرش والے سے بہتر اور کون سمجھ سکتا ہے۔ معجزے گناہ گاروں کے لیے بھی ہوتے ہیں، وہ گناہ گار جن کو جائے نماز تک لے آتے ہیں۔ وہ دلوں کو بدلنے والا رب ہے، وہ بہت جلد تمہارے دل بھی بدل دے گا۔ صبر معجزوں سے پہلے ہی آزمائش ہوتی ہے۔ اس راہ توکل میں اب وہ مقام آئے گا جہاں صرف تم سوچو گے اور پھر تمہارا اللہ معجزے کر دکھائے گا۔ اللہ تمہارا نصیب مٹا بھی سکتا ہے اور دوبارہ بنا بھی سکتا ہے۔ ناممکن صرف تمہارے لیے ہے۔ اللہ جو چاہے وہ ہوتا ہے۔ معجزے تب ہی تو ہوتے ہیں جب تم اللہ سے اس وقت بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے جب لوگ تم سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ تمہارے نصیب میں ہی نہیں تھا، یا لوگ تمہیں ڈی گریڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن دوستو، یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں، کیونکہ تدبیریں اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوتی ہیں۔ جو تمہاری تدبیر میں لکھا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تمہارے بہتے ہوئے آنسو ہی اللہ کو تمہارے صبر کی گواہی دیں گے، اور پھر کن کے معجزے ہو جائیں گے۔ یا اللہ مجھے میری پسند سے نواز دے، اور یا اللہ مجھے اپنی رضا میں نواز دے۔ اپنے اس دل سے کہو اب نہ گھبراؤ نصیب سے۔ یہ آزمائش ان کے لیے ہی ہوتی ہے جنہیں اللہ نے اپنے کن سے نوازنا ہوتا ہے۔ انسان چاہے جتنے بھی گناہ کرے، اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دیتا ہے تمہارے سب گناہ۔ اور اگر انسان اللہ سے کتنی ہی دور چلا گیا ہو، اور جب وہ پھر لوٹ آتا ہے، اللہ اس سے بہت خوش ہوتا ہے، اللہ ناراض نہیں ہوتا۔ تم اللہ سے دور چلے جاتے ہو، اللہ تم سے سخت ناراض ہوتا ہے، لیکن جب تم واپس لوٹ آتے ہو تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا، وہ تمہیں پھر معاف کر دیتا ہے، تمہیں ایک بار پھر موقع دیتا ہے، تمہیں ڈھیل دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ جاؤ تم عبادت کرو، میں تم سے خوش ہوں۔
ہماری یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں دوستوں جو قیامت کے روز ہماری ڈھال بنیں گی۔ دوستوں اگر آپ آج کسی کو معاف کریں گے نا تو اللہ بھی بڑی شان والا ہے، وہ سب کو معاف کر دے گا۔ آپ دوسروں کی خطاؤں کو معاف کرنا سیکھیں، آپ آزاد ہو جائیں گے۔ اگر اپنے لیے نہیں کر سکتے تو اللہ کے لیے ہی کریں۔ یاد رکھیے اللہ کے لیے لی گئی ایک سانس بھی عبادت ہے۔ تو دوستوں اگر آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دیں تو آپ سوچو آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ کیا آپ کو آپ کی چاہ ایسے نہیں مل سکتی؟ خاص کر کے تب جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب اسے روک دینا چاہیے۔ نصیب بدلنے کا وعدہ خود اللہ نے کیا ہے اور بے شک وہ اپنے وعدوں کا بڑا پاسدار ہے۔ اللہ کی اگر رضا نہ ہوتی تو وہ کیوں دہراتی تمہاری زبان ایک ہی بات بار بار۔ اسی لیے دوستو اگر دنیا نے آپ کو زخم دیا ہے، اس دنیا سے اگر آپ کا دل ٹوٹا ہے تو پریشان مت ہو سکتا ہے اسی میں ہی آپ کی بہتری ہو، اور اللہ سے مانگے اپنی چاہت۔ اللہ تم کو تمہاری چاہت سے اگر دور کرتا ہے تو اس میں بھی تمہاری بھلائی ہے۔ ہو سکتا ہے کیا سے کیا نہ ہو جاتا، لیکن جب وہ تمہاری چاہ ملنے کا مقرر وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کن فرماتا ہے، تمہیں تمہاری چاہ دوبارہ مل جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔